میر مغنی کے لیے بنی گورا کا مزمور۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو، میں خداوند ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین۔ اس زبور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے 91 زبور میں پڑھا کہ خدا جو ہے وہ ہماری پناہ ہے، یا ہم خدا کی پناہ میں رہتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں، تو اس کا بھی آغاز بالکل اسی سے ہوتا ہے کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ تو یہ دو لفظ ہی جو ہیں وہ بہت اپنے اندر جو ہے ایک اسٹرانگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پاور رکھتے ہیں اپنے اندر، کہ ہماری جو قوت ہے، ہمارے جسم میں، ہماری روح میں جو قوت ہے وہ صرف خدا کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خدا میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، تب جو ہے ہم خدا میں اپنے آپ کو قوت اور پناہ میں جو ہے وہ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا اگلا حصہ اس آیت کا، مصیبت میں مستعد مددگار، یعنی پریزنٹ ہیلپ۔ پریزنٹ ہیلپ وہ ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ پریزنٹ جس طرح آپ کلاس میں ہوتے ہو، اسکول میں یا کالج میں، تو اٹینڈنس لگتی ہے تو آپ فوراً سے کہتے ہو پریزنٹ سر، پریزنٹ ٹیچر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت موجود ہو۔ تو خدا بھی جو ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ ہے، بے شک وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا ہماری اگنورنس کی وجہ سے جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، تو وہ جو ہے اسی طرح ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے وعدے اور خدا کا کلام کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سچ ہے، اور سچائی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی جو ہے نا گارنٹی اور سیکیورٹی دیتا ہے خدا کا کلام، کہ جو بھی اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ تو جب اس میں لکھا ہوا ہے اس کے کلام میں کہ وہ ہماری پناہ اور قوت ہے اور مستعد جو ہے مدد ہے، کہ ہم کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی حالات میں ہوں، لیکن اگر ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ اسی وقت جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت سے لے کر اور چوتھی آیت تک جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین الٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ سمندر میں گر جائیں، کسی بھی طرح کے جو ہے وہ شور و غل مچے ہوں ہمارے آس پاس۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ 2020 ہے، کہ کتنا جو ہے وہ کرونا وائرس اور اس کا خطرہ تھا، کہیں پر جہاز جو ہے وہ پاکستان میں کراچی میں گرا، کتنی تباہی ہوئی۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بہت سارے ایسے حادثات پیش آئے کہ لوگ جو تھے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ صرف وائرس ہی نہیں بلکہ اور بھی آفات اور بھی چیزیں جو ہیں اس نے دنیا کو بڑا پریشان کیا ہوا تھا۔ اور اس چیز کا ہم جو ہے وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں پچھلے سال میں بھی اور اس سال میں بھی۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا، برازیل ہو گیا، اب اسرائیل فلسطین کی جنگ ہے اور اس کے حالات خراب ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو نیوز چل رہی ہے نا آج کل، وہ ساری لگتا ہے کہ یہ 46 زبوری جو ہے وہ سارا ریپیٹ ہو رہا ہے ادھر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے جو ہے وہ سلطنتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہی ہیں، جنگ کا سماں ہے، اور بہت مشکل حالات ہیں اس وقت اس دنیا کے، کسی بھی طور سے دیکھیں، اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے دیکھیں، سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں، کسی بھی چیز کو کسی بھی اینگل سے اگر آپ دیکھیں لائف میں اس دنیا کو، تو ہر طرف سے جو ہے ہمیں مشکلات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور ہم ان کو خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، پرسنلی بھی اور عالمگیر طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑ جو ہے وہ سمندر میں گر رہے ہیں اور زمین پھٹ رہی ہے، پگھل رہی ہے، تو ان سب میں جو ہے خدا جو ہے وہ ہماری مددگار، مستعد مددگار ہے، یعنی کہ ہماری پریزنٹ ہیلپ ہے۔ اور پھر یہ زبور جو ہے ہمیں بڑی دلیری بھی دیتا ہے اور تسلی بھی دیتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔
اگر آپ یہ چوتھی آیت کا ہی آخری حصہ دیکھیں کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری مددگار ہے یا ہماری پناہ ہے، اور پھر لشکروں کا خدا ہمارے ہمراہ، یعقوب کا خدا ہماری پناہ. تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ دو لفظ، دو آیتیں جو ہیں، یہ ہمیں چوتھی آیت کے اینڈ میں بھی ملیں گی. یہ دو لائنیں، خدا لشکروں کا خداوند ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. اور پھر آپ آٹھویں آیت میں دیکھیں تو وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. اور پھر 12ویں آیت جو اس کی آخری آیت ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، لشکروں کا خدا ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. تو جب یہ آیت آتی ہے، یہ دو ہم پڑھتے ہیں لائنیں، تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے صلہ. صلہ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں اور تھنک اباؤٹ اٹ، کہ اس کے بارے میں سوچیں کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. تو اگر ہم بیک جائیں، ہسٹری میں جائیں، تو پیدائش کی کتاب اس کے آخری جو ابواب ہیں اس میں بھی جو ہے سارا یعقوب کی کہانی لکھی گئی ہے. پھر خروج کی کتاب میں کہ کس طرح سے جو ہے خدا نے یعقوب کو جو ہے برکت دی، اس کو بچایا، اس کو پھر اسرائیل سے کیا کہتے ہیں مصر سے نکالا، اسرائیل میں لے کے گیا اس کے خاندان کو. یعقوب تو ظاہرہ بوڑھا ہو گیا تھا، مر گیا تھا، لیکن یہ چیز ہے کہ یہ ہمیں ہسٹری پہ جو ہے توجہ دلوانے کے لیے بار بار ہمیں کہتی ہے کہ لشکروں کا خدا ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. تو بڑا جو ہے یہ خوبصورت اور ہمیں اسپرچولی ایموشنلی سیکیورٹی دینے والا جو ہے یہ زبور ہے. ایک اور بڑا خوبصورت اس میں آپ دیکھیں کہ 8ویں اور 9ویں آیت جو ہے، 8ویں آیت لکھی ہے کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ہمراہ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو، یعنی وہ عجائبات جو اس نے زمین پر کیے، یعنی بیک ٹو چیپٹر 1 اور 2 جینیسس پیدائش کی کتاب کا. تو وہ سب چیزیں ہم ان کے بارے میں اگر سوچیں کہ کس طرح سے وہ تخلیق ہوئی جب کچھ بھی نہیں تھا، تو خود ہم اس کی جو ہے وہ پریز اور اس کی پرستش کریں گے کہ واقعی خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ بنایا. تو اب جب سب کچھ ہے، ہم بھی اس دنیا میں ہیں، تو اگر ہمیں کسی چیز کی کمی گھاٹا ہے یا ہم کسی مشکل میں ہیں، کیا خدا کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ چیزوں کو ہمارے لیے کریٹ کرے، رستوں کو بنائے؟ یا اگر ہم بیمار ہیں تو وہ ایک نیا ہمیں جو ہے وہ زندگی دے. اگر کوئی جسم کا حصہ ہمارے کام نہیں کر رہا، دل کام نہیں کر رہا ٹھیک، کڈنی ٹھیک کام نہیں کر رہی، لیور نہیں ٹھیک کام کر رہا، تو خدا تو سب چیزوں کا کریٹر ہے. اگر ہم اسے پکاریں، اس سے پناہ مانگیں کہ ہمیں اس بیماری سے یا اس مشکل سے نجات دیں، یا اگر ہم غربت میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو خدا جو ہے ضرور رستہ بھی جو ہے وہ کریٹ کرنے والا خدا ہے. خداوند تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے اس وقت میں خداوند جو ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی، خداوند تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ان گہرائیوں اور بھیدوں کے بارے میں خداوند سوچنے کے لیے موقع دیا. خداوند ہماری زندگیوں سے خداوند تیرا جلال نظر آئے. یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین.